بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن حسن فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کم عمر لڑکا تھا، تو ایک مرتبہ اس کی معدہ میں شدید درد ہوا جس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اس درد کی وجہ سے اس کو اکثر جھٹکے لگتے، یہاں تک کہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا اور بدن بھی اس کا جسم بالکل کمزور ہو گیا۔ اس کو اٹھا کر احواز مقام پر لایا گیا۔ اس کا بہت زیادہ علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار اس کو گھر واپس لایا گیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈاکٹر اور ہسپتال وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک طبیب کا ادھر سے گزر ہوا، تو اس نے اس کا حال دیکھا اور بیمار سے کہا کہ تم کو کیا حال ہوا، کہ تمہارا ایسا حال کس نے بنایا؟ تو تم مجھے اپنا تمام حال احوال بیان کرو کہ تم نے کیا کھایا تھا، کیوں ایسے ہو گئے؟ تو بیمار نے کہا کہ اچھا میں تمہیں تمام واقعہ بتاتا ہوں۔ تو بیمار نے یہ کہا کہ میں باغ میں گیا، وہاں پر ایک کمرہ تھا جس میں گائے بھینسیں وغیرہ بندھی ہوتی تھیں، تو وہاں اکثر گائے ہی ہوتی تھیں، تو وہاں پر بہت سارے انار پڑے ہوتے تھے جو فروخت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک مرتبہ بہت سارے انار کھا لیے۔ تو طبیب نے پوچھا کہ کس طرح کھائے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے کھائے کہ انار کا اوپر والا جو سر تھا وہ دانتوں سے کاٹ کر پھینکتا رہا، پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتا رہا۔ اس کے بعد طبیب نے کہا کہ اچھا انشاءاللہ کل ہم تیرا علاج کریں گے اور تم مکمل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کو امید دے کر طبیب چلا گیا۔ دوسرے دن طبیب ایک ہنڈیا میں گوشت پکا کر لے کر آیا، بہت اچھی طرح مزیدار کر کے بھون کر لے کے آیا، تو اور گوشت اس کے سامنے رکھ دیا اور اس نے کہا کہ کھاؤ۔ بیمار نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا گوشت ہے۔ اس نے کہا کس کا ہے؟ طبیب نے کہا جب تم کھا لو گے تو میں بتا دوں گا، پہلے تم اچھی طرح پیٹ بھر کر کھاؤ۔ تو بیمار نے کھانا شروع کیا، اس نے کھا لیا۔ طبیب نے کہا اور کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ تو بیمار نے اور کھایا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ پھر جب طبیب نے اس کو کہا کہ تم نے کھا لیا، اس نے کہا میں نے کھا لیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم نے کس چیز کا گوشت کھایا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں نے کس کا گوشت کھایا ہے۔ تو طبیب نے کہا یہ کتے کا گوشت تھا جس کو میں بھون کر لے کر آیا۔ بس اس کے طبیب کے کہنے کی ہی دیر تھی تو اس کا دل خراب ہوا، تو اس بیمار کو فوراً ہی قے آ گئی۔ اس نے قے کر کے سارا ہی گوشت نکال دیا۔ جب اس نے طبیب نے اس کی قے کو دیکھا تو جو اس نے الٹی کی ہوئی تھی، تو اس میں سے ایک اس کو چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی جو کھجور کی گٹلی کی طرح تھی۔ اس نے اس چیز کو پکڑ لیا اور بیمار سے کہا کہ اب تو سر اٹھا، اب تو اچھا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس طبیب نے اس کو الٹی روکنے کی دوائی دی اور اس کے چہرے پر گلاب کے چھینٹے مارے۔ پھر اس کو وہ گری ہوئی چیز دکھائی تو اس نے کہا، طبیب نے کہا یہ چچڑی تھی، جیسی چچڑی تھی جس جگہ انار پڑے ہوئے تھے وہاں گائے کی چچڑیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چچڑی ایک انار کے سر پر آ گئی۔ وہی انار تو نے منہ میں لے کر جب اس انار کا سر کاٹا تو وہ انار سے تیرے حلق میں اتر گئی، اور اس نے مادہ کو چمٹ کر اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ اور مجھ کو یہ بات معلوم تھی کہ چچڑی کتے کے گوشت پر زیادہ دوڑتی ہے، اس لیے میں نے تجھ کو اچھی طرح بھون کر تجھے بغیر بتائے تم کو یہ کھلایا۔ اگر تم کتے کا گوشت نہ کھاتے تو یہ چچڑی کتے کے گوشت سے اوپر نہ چڑھتی اور نہ ہی تمہارے معدہ سے نکلتی، جس کی وجہ سے تم ٹھیک بھی نہ ہو پاتے۔ تو گویا کہ میں نے کتے کا گوشت تمہیں صحیح کرنے کے لیے کھلایا ہے، لیکن طبیب نے اس کو نصیحت کری کہ آئندہ خبردار اگر کوئی بھی چیز بغیر دیکھے منہ میں نہ لینا۔ اور توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنا مکمل پرہیز رکھنا چاہیے۔